नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सूरह निसा आयत नंबर 80। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है हदीस और सुन्नत में फ़र्क, कि सुन्नत किसको कहते हैं और हदीस किसको कहते हैं। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ इस पर बहस भी छिड़ जाती है कि सुन्नत और हदीस, और ये है कि हमारा लिटरली एक क्वेश्चन भी आता है कि सुन्नत और हदीस के बारे में फ़र्क बयान करें। तो आज हम उस पर मुख्तसर सी बातचीत करेंगे इंशाअल्लाह। सुन्नत कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को। लफ्ज़ सुन्नत का मतलब है तरीक़ा, रास्ता, और इस्तिलाही मफ़हूम में सुन्नत का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा या रास्ता। और जो लफ्ज़ हदीस इस्तेमाल होता है उसका मतलब ये है कि ख़बर, कोई नई ख़बर देना। यानी कुरान मजीद को इस्तिलाही मफ़हूम में हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद जो है वो पुरानी ख़बर है, यानी लोहे महफूज से और फिर वहाँ से नाजिल होकर आई है। और उसके मुकाबले में जो हदीस रसूल है, यानी जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़बर है वो हमारे पास कुरान के मुकाबले में नई है। तो इसलिए हदीस का मतलब ये है कि नई ख़बर या कौल या इत्तला जैसे हम कहते हैं। तो अगर हम हदीस और सुन्नत में फ़र्क करके इसको हम समझने की कोशिश करें तो सुन्नत का मतलब ये होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज, ये सुन्नत है। और जब उस सुन्नत को हम आगे बयान करेंगे, उस सुन्नत की हम आगे जब ख़बर देंगे तो वो ख़बर जो है वो सुन्नत जब ख़बर बन जाएगी तो वो ख़बर क्या कहलाएगी? हदीस। तो दरअसल ये एक ही चीज़ है, लेकिन जब हम इसकी लिटरली मीनिंग देखते हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क आता है। लेकिन हदीस का मतलब भी क्या होगा कि वही, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल या अक़वाल या तकरीर, वो उसको हम जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ही हदीस के तौर पर हम बयान कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन बाय डेफिनेशन जब हम करेंगे, इसकी जब अलग अलग बात करना चाहेंगे, इसकी डिफ़ाइन करना चाहेंगे, तो फिर ये एक फ़र्क थोड़ा सा आता है कि सुन्नत मतलब तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जब उस सुन्नत को हम बयान करेंगे तो उसे फिर हम हदीस कहते हैं। और फिर जब हम हदीस, इल्म हदीस की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं जो कि हमारे सिलेबस में भी है, तो वहाँ पर हदीस की 3 इक़साम बयान की जाती हैं। यानी हदीस कौली, यानी सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल हैं, जो कौल है, उसको जो है वो हदीस कौली कहा जाता है। उसके बाद दूसरी आती है हदीस फ़ैली, यानी जिस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया हो, जी कोई एक्शन किया हो, उस एक्शन को जब बयान किया जाता है तो वो हदीस फ़ैली होती है, यानी फ़ेल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल बयान किया जाए। और तीसरी जो है वो हदीस तकरीर उसको कहा जाता है, यानी तकरीरी हदीस। तकरीर का मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बात की गई, कोई काम किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने उन पर, उस अमल पर खामोशी इख्तियार की। खामोशी इख्तियार की का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बैसत क्या था कि गलत चीज़ों को मना कर देना, गलत चीज़ों को ख़त्म कर देना, स्ट्राइक ऑफ कर देना। तो जब आपके सामने कोई काम किया गया, अगर वो गलत होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मना कर देते, उसमें तस्हीह कर देते। लेकिन अगर आप खामोश रहे तो इसका मतलब कि वो काम सही था, यानी उस काम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो खुद कहा कुछ, फरमाया कुछ, ना ही उसके मुतालिक कोई अमल किया, लेकिन उस अमल को देखकर खामोश रहे, इसका मतलब कि वो अमल जायज़ हो गया। आगे हम इसकी मिसाल एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे। तो इस तरह से हदीस की जो है वो 3 इक़साम होती हैं, कौली, फ़ेली और तकरीरी। आगे चलते हैं कि हदीस की शरई हैसियत क्या है, हदीस को हम क्यों मानें, ये क्वेश्चन है। हदीस पर अमल क्यों किया जाए? जब हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है तो फिर हदीस की क्या ज़रूरत है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद की तशरीह व तफसीर के लिए भेजा है। इसकी कुरान मजीद को हमारे सामने प्रैक्टिकल फॉर्म में अमल करने के लिए, अमल सिखाने के लिए हमारे पास भेजा है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेइंग्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अहादीस हैं उनको मानना हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह हशर की आयत नंबर 7 में, वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, यानी अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो भी दें वो ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। मतलब क्या हुआ?
مطلب یہ کہ قرآن کے علاوہ بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس سے رکنا ہمارے اوپر فرض ہے، اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ہمیں اس کا عمل کرنا لازمی ہے۔ تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کہاں پر ہے؟ وہ ہمارے پاس احادیث کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی تلاوت کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 80، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، بِإِذْنِ اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے نبی کی اطاعت شروع کر دی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی کی اطاعت کو کرنا ہے، نبی کی اطاعت کرنی ہے، نبی کی بات کو ماننا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی جو ہے وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، یہ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ یہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی ہی ہوتی ہے، یعنی وحی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنے بھی ایکشنز ہیں، جتنے بھی سینگز ہیں، جتنے بھی ان کے احادیث ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ وہ اللہ کی ہی طرف سے ہیں۔ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع۔ مطلوع کیا تھی کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے الفاظ بھی، جس کی پروناؤنسیشن بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، وہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے وہ جو ہے وہ بھی وحی ہی کی صورت میں ہیں، لیکن ان کے الفاظ، ان کی پروناؤنسیشن، ان کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو وہ ہمارے پاس حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو لہٰذا قرآن اور حدیث دونوں کو ماننا، دونوں پر عمل کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس طرح سے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے تمہارے اوپر ذکر نازل فرمایا ہے۔ ذکر مطلب قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو اس کو کھول کر بیان کر دیں۔ اب کھول کر جب بیان کیا جائے گا، اس کی تشریح کی جائے گی، اس کی تفسیر کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا، تو وہ ہمارے پاس حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک اور آیت جو کہ بڑی اہم ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ مطلب اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب تو ہمارے پاس قرآن مجید بالکل واضح ہے، اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم رسول کی طرف کیسے لوٹائیں، ہم رسول سے کیسے ابھی بات کریں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس جو احادیث موجود ہیں، اگر کہیں ہمارا اختلاف ہو جائے تو ہم نے قرآن سے اور حدیث سے اس کا حل لینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے، اپنی رائے سے جو ہے وہ اس کا حل ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ حل کہاں ڈھونڈا جائے گا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، مطلب قرآن اور حدیث کی طرف جو ہے وہ اس کا لٹایا جائے گا، قرآن اور حدیث سے اس کا حل ڈھونڈا جائے گا۔ آج جتنے بھی اختلافات ہیں، چاہے وہ مذہبی ہیں یا کوئی اور ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ہے اس کے بارے میں کیا احکامات نازل فرمائے ہیں، اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو حدیث کی شرعی حیثیت ہے، حدیث پر عمل کرنا بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے کر لے۔ جیسے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 700 دفعہ نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن اس کی تشریح ہمیں کہاں ملے گی؟ کس طرح سے نماز پڑھی جائے گی؟ فجر کی 2 رکعت ہیں، ظہر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، تہجد کا ٹائم ہے، پھر ہر رکعت میں جو ہے وہ 1 رکوع ہے، 2 سجود ہیں، یہ کس طرح سے کیے جائیں گے؟ ان میں تلاوت، اس میں جو ہے تلاوت کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہیں، وہ کس طرح سے مانگنی ہے، حج کے تمام طریقہ کار ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ زکوٰۃ کا نصاب ہے، وہ ساری ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلیں گی۔ حدیث کی صورت میں جو ہمارے پاس موجود ہیں، تمام مواد موجود ہے، وہاں سے ہمیں یہ ساری ڈیٹیل ملتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں اپنے تمام مسائل میں اگر ہمارے اختلاف ہو جائے، کہیں نماز پر بھی، طلاق پر بھی، کسی اور معاملے میں بھی، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور حدیث کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے۔
اور سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا و ربک لا یؤمن حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصلہ کنندہ نہ بنا لیں. یعنی مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہ لازمی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے تنازعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مقرر کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فیصلہ لیں. یہ مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا. اور پھر نہ صرف یہ کہ ان کو جو ہے وہ حکم بنانا ہے، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور بلکہ اس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں، جو حدیث میں آ جائے، اس کے بارے میں اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اس کو پوری طرح سے سر تسلیم خم کریں. یعنی جو قرآن و حدیث میں جو اللہ اور اس کے نبی جو فیصلہ کر دیں اس کو دل سے ماننا ہے، اس کے بارے میں تنگی محسوس نہیں کرنی ہے. تو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا کہ سنت اور حدیث کا فرق اور حدیث کی شرعی حیثیت، تو یہ آج ہم نے اس پہ ڈسکس کیا. اس کا خلاصہ یہ کہ سنت کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس طریقے کو جب ہم آگے بیان کرتے ہیں تو وہ حدیث کہلاتی ہے. تو دراصل یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور حدیث کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ حدیث کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے، جس طرح سے قرآن کو ماننا فرض ہے. دراصل قرآن اور حدیث دونوں ہی وہی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ باذن اللہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ کی مرضی سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ حدیث پر بھی عمل کیا جائے. تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے حدیث کی جمع و تدوین کے حوالے سے، کہ حدیث کی کتابیں جو ہیں وہ کب لکھی گئیں، حدیث کس صورت میں ہمارے پاس پہنچی، اور موجودہ کون کون سی اس کی کتابیں ہیں، اور اس پر بہت سارے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس پر بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.